میرے بھائیو، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بدلہ نہیں دیں گے، بدلہ تو آخرت میں ہی ملے گا۔ اللہ نے آخرت تو اسی لیے بنائی ہے، دنیا انسان کے لیے امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود بندوں کی طرف سے جب کسی گناہ کا ارتکاب کثرت سے ہونے لگتا ہے تو تنبیہ کے طور پر اور ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے عبرت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی اس کا تھوڑا سا اثر بتلا دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے جو وہاں پیش آنے والا ہے اس کا غم اور آپ اندازہ و تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اصل بدلہ ہوگا، من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کا پھل اسی کو ملنے والا ہے، اور جو انسان برائی کرتا ہے تو برائی کا انجام تو اسی کو بھگتنا ہے۔ آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی بھی نیک کام کا اچھا بدلہ اور کسی بھی گناہ کی اصل سزا جو بھی ہونے والی ہے وہ تو آخرت میں ہوگی، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بدلہ نہیں دیتے۔ البتہ عبرت کے لیے تنبیہ کے طور پر کبھی کبھی اس کی طرف سے لوگوں کو متوجہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنی گندگی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جیسے بیٹا جب نافرمانی کرنے پر اتر آتا ہے تو باپ بھی کبھی کبھی تنبیہ کے لیے کچھ کر دیتا ہے تاکہ وہ پھر اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹ آوے، زندگی اس کی بن جاوے۔ میرے بھائیو، دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، زلزلے پیش آنے کی بہت سی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر 15 نشانیاں بترائی۔ جب میری امت 15 حرکتیں کرے گی اور 15 کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ زمینوں کو ہلائے گا، اللہ زمینوں میں زلزلے لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دھرتی کو ہلائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان میں ایک نشانی یہ بھی بتلائی، کان زعیم القوم ارذلهم، کہ قوم کا سردار اور قوم کا پرمکھ اور قوم کا لیڈر اور اس کا بڑا ایک رذیل اور قوم کا ایک دم بدترین آدمی ہوگا۔ ایسے بدتر آدمی کو سردار بنا دیا جاوے، یہ بھی علامت مصیبتوں کے اترنے کی ہے، یہ بھی علامت حالات کی ہے۔ اب میرے بھائیو، اب دیکھ لیجئے ہمارا زمانہ جو چل رہا ہے وہ زمانہ ایسا کی ہے جو مناصب اور عہدے ہیں اور اس طرح کے جو کام ہیں آج ایسوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے کاموں میں ایسے لوگوں کا انتخاب دھیرے دھیرے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اچھے لوگ، دیندار لوگ، شریف لوگ کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی جگہ پر جنرل میٹنگ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے، ہمارے شہر میں ہوتی ہے، پورا گاؤں جمع ہوتا ہے اور وہاں پر کسی کو اپنا بڑا منتخب کرنے کا وقت آتا ہے کہ مدرسے کا پرمکھ کون بنے گا، مسجد کا پرمکھ کون بنے گا، برادری کا پرمکھ کون بنے گا، تو ایسے موقع پر شریف لوگ جو ہوتے ہیں، شریف لوگ، اچھے لوگ، یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اس ڈر سے کہ اگر ہم یہاں آگے بڑھے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ پبلک کیا برتاؤ کرے گی، ہمیں گالیاں کھانی پڑے گی، 24 گھنٹے ہماری زندگی بدتر سے بدتر بنتی چلی جاوے گی۔ ایسی صورت میں جو لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو بوجھ لگتے ہیں، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، وہ آگے آ جاتے ہیں اور اس طرح کی ذمہ داریوں کے کام ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ قوم کا بدتر آدمی قوم کا پرمکھ بن جاتا ہے، قوم کا صدر بن جاتا ہے۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، میں کوئی عام حکم نہیں لگا رہا ہوں، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں اب امت کے اندر بھائیو چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر ہے صادق و مصدوق حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے پہلے قوم کا سردار قوم کا بدترین آدمی ہوگا۔ کان زعیم القوم ارذلهم، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ ہو کر کے رہے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ احادیث کے اندر جتنی علامتیں اس قسم کی بیان کی جاتی ہیں اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، ایک تو وہ نشانیاں ہیں، ایک تو وہ علامتیں ہیں جن سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذمہ داری کے اہم اور بڑے کام قوم کے کمینے
اور بدتر قسم کے لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ بھی گویا ایک چیز ہے جس کے نتیجے میں امت آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوگی، امت حالات کے اندر مبتلا ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ عہدے اور مناصب اور ڈگریاں یہ جتنی بھی ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ان کو امانت قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر پروردگار عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر اس کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، صحابہ کا لشکر جرار رمضان مبارک کے مہینے میں 21 رمضان مبارک کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا لشکر جرار ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں پہنچے، چونکہ بیت اللہ کے دروازے پر تالا لگا رہتا تھا اور پھر بوقت ضرورت کھولا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حجابہ یعنی اس کی دربانی اور اس کی چابی بنو شیبہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی رسول بنے، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابی کا مطالبہ کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو تالا لگا کر اپنے گھر چلے گئے اور کہیں جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا، علی جاؤ ان کے پاس ایک کعبۃ اللہ کی چابی کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلاش کیا اور ڈھونڈ لیا، چابی کا مطالبہ کیا، لیکن عثمان بن طلحہ نے انکار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی قوت اور زور سے ان سے چابی لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ پہلے ہی سے چابی اس خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ پیر اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، باقی دن کعبۃ اللہ کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ لوگ بطور تبرک کے اس میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن طلحہ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، تو ان حضرت عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتی والا معاملہ کیا اور آپ کو اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا، عثمان، وہ وقت بھی کیا ہوگا جب کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ دین قریش کے لیے بڑی ذلت کا دین ہوگا، بڑی رسوائی کا دین ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، عثمان، نہیں نہیں نہیں، ذلت کا دین نہیں ہوگا، رسوائی کا دین نہیں ہوگا، وہ دین قریش کے لیے عزت کا اور فخر کا اور سربلندی کا دین ہوگا۔ میرے بھائیو، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چابی کو لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی، دروازہ کھولا گیا، آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، توجہ اللہ، دعا اور تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ باہر تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں وہ چابی تھی۔ اس وقت دوسرے صحابہ کرام بھی اور دوسرے حضرات بھی باہر کھڑے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی کھڑے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سپرد تھی۔ کعبۃ اللہ کے حوالے سے مختلف کام تھے، وہ کام جن جن خاندانوں کے حوالے کیے گئے تھے وہ ان خاندانوں کے لیے عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چابی مجھے دے دیجئے کعبۃ اللہ کی، تاکہ سقایا کے ساتھ ساتھ حجابہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یہ فخر بھی ہمارے خاندان کو میسر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا، اللہ کے رسول، یہ چابی ہمیں دے دیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ امانت کے اہل ہیں
امانت کے حقدار اور مالک ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دو۔ ہوا یہ تھا جس حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی حضرت علی کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی علی یہ امانت ہے، علی یہ امانت ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ الفاظ کہے گئے تھے، حقیقت تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس چابی کو وصول کروانے کے حقدار تھے، لیکن انہوں نے ظاہراً ہی سگی اپنی زبان سے اس کو امانت کہا۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کتنی بڑی رعایت فرماتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنے عہد کے اور امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبان کی رعایت کی اور اس وقت تک قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ میرے نبی کو حکم دیا یہ امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دی جائے۔ حالانکہ یہاں قریبی رشتہ داروں کے مطالبے ہیں، حضرت عباس کا مطالبہ ہے جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، حضرت علی کا مطالبہ ہے جو اللہ کے نبی کے کزن بھی ہے اور اللہ کے نبی کے داماد بھی ہے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے، حضرت علی نے کہا مجھے دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت تک کسی کو چابی نہیں دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ مزید فرمایا یا بنی شیبہ خذوها خالدۃ تالدۃ لا یاخذها منکم الا ظالم۔ یہ چابی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو۔ آپ نے بنو شیبہ کو بلایا، یہ چابی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، اب کوئی ظالم ہی تمہارے خاندان سے چابی لے سکتا ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے گی۔ اتنا ہی نہیں، چابی بھی دی بلکہ قیامت تک کے لیے گویا خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی۔ تفسیر مظہری میں روایت لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اس وعدے کی صداقت آج تک قائم ہے۔ آج بھی یہ چابی اسی خاندان میں موجود ہے، بنو شیبہ میں ہے، ان کو شیبی کہتے ہیں، بنو شیبہ کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس روز اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو کعبۃ اللہ کی چابی دی، اس کے بعد سے آج تک بہت سے حکمران، بہت سے بادشاہ مکہ مکرمہ پر حکمرانی کرتے گئے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھ کے شمار کیا تو 257 بادشاہ آئے، 257 بادشاہ آئے، بادشاہ بدلتے گئے، لیکن یہ چابی آج تک اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے یہ جو عہدے اور منصب اور ذمہ داریاں ہیں اور لوگوں کو مختلف منصب اور ذمہ داریاں سپرد کی جاتی ہیں کہ حکومت کا فلاں کام ہے، فلاں عہدہ ہے، فلاں منصب ہے، وہ فلاں کے حوالے ہیں۔ جیسے یہاں ایک منصب تھا کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھنے اور حجابہ کا، اس کو اللہ نے امانت فرمایا، تو اس طرح جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنی بھی عہدے ہیں، وہ بھی امانت ہیں۔ جن لوگوں کو یہ اختیارات ہیں وہ یہ عہدے اور کام لوگوں کے حوالے کرے تو اسے لوگوں کے حوالے کرے، جو اس کام کے اہل بھی ہو نا اہل کے حوالے بالکل نہ کرے۔ یہ عہدے اور ذمہ داریاں نا اہل کے حوالے کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کسی نے قیامت کے بارے میں پوچھا حضور قیامت کی نشانی کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جاوے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف اذاعتها، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اذا اسند الامر، ایک روایت میں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، بخاری شریف کی روایت ہے جب کوئی ذمہ داری کا کام نا اہل کے نالائقوں کے حوالے کیا جائے جو اس کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انجام دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بھی ذمہ داری کا کام کہیں کا بھی ہو، چاہے کسی ادارے کی ذمہ داری ہو، قوم کی ذمہ داری ہو، اس منصب کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے، اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو اوصاف، جو خوبیاں، جو صفات، جو کمالات ضروری قرار دیے ہیں، جس آدمی کے اندر بھی موجود ہو، اگرچہ وہ غریب ہے وہ کام اسی کے حوالے کیا جائے۔ اگر ساری خوبیاں کسی میں نہیں ہیں تو جس میں زیادہ سے زیادہ خوبیاں ہو وہ اس کا اہل ہے ذمہ داری کا، اس کے حوالے وہ کام کیا جائے۔ لیکن ایک اہل آدمی کے ہوتے ہوئے
ہوتے ہوئے نااہل کو دینا ایک بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حوالے عہدے سپرد کرنے کی ذمہ داری ہو اور اس نے کسی ایسے آدمی کو دیا جو اس کا اہل نہیں ہے، چاپلوسی کرنے والے کو دے دیا، حامی ہاں ملانے والے کو دے دیا، حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک انسان کام کی ذمہ داری، کام کی صلاحیت والا موجود ہے، اس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ذمہ داریاں جس کے حوالے کی جائے وہ اس کا اہل بھی ہو، اس میں وہ تمام کے تمام صفات موجود ہو، اس کام کی اس میں صلاحیت ہو، اس کا اہتمام کرنا بھائی وہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکتیں دیتا ہے، معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے، عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب نااہل کے سامنے ذمہ داریاں آتی ہے، نااہل کے پانچ، تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے اور فیصلے صحیح نہیں ہوتے، پھر معاشرہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، پھر خون ریزی شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو آج زمانہ چاپلوسی کا زمانہ ہے، زمانہ چاپلوسی کا ہے۔ ہر جگہ پر آفسوں میں، گورنروں میں اور ہر جگہ پر منصبوں میں ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، لیکن آج بڑے بڑے اہل والوں کو لائن میں کھڑے رہ کر ان کو صاحب کہنا پڑتا ہے۔